بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے 5ویں سبق کے اندر آج ہم صرف یہ پڑھیں گے کہ سوات طریق سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلے عبارت موجود ہے الحمدللہ الذی ہدانا، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ کس چیز کی ہدایت دی؟ سواء الطریق، سیدھے راستے کی۔ سواء الطریق سے کیا مراد ہے؟ آج کے سبق کے اندر ہم مختصر وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کے اندر سواء الطریق ای وسطہ الذی، تو سواء کا معنی بتا دیا وسط، اور الطریق کے اوپر جو الف لام ہے وہ الذی کے عوض میں ہے کہ وسطہ الذی، وہ راستہ یفدی سالکہ الی المطلوبی، جو اپنے چلنے والے کو مقصود تک پہنچا دے۔ یعنی سواء الطریق سے ایسا راستہ مراد ہوتا ہے جو اپنے چلنے والے کو مطلوب تک پہنچا دے لازمی طور پر۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وہذا کنایۃ، شارح کہہ رہے ہیں وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی۔ سواء الطریق کا جو ہم نے معنی بتایا تھا وسط طریق، وسط طریق، تو یہاں ہادہ کنایت سے یہ مراد ہے کہ وسط طریق سے مراد طریق مستوی لے رہے ہیں۔ وسط طریق سے مراد طریق مستوی ہے اور یہ کنایا ہے، یہ کنایا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کنایا یہی ہوتا ہے کہ لازم بول کر ملزوم، ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے۔ وسط طریق کو لازم ہے طریق مستوی، اور طریق مستوی جو ہے یہ لازم ہے وسط طریق کو۔ یہی بات آگے شارح نے کی ہے اذ ہما، یعنی یہ دونوں سے مراد وسط طریق اور طریق مستوی، یہ دونوں متلازمانی، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ یعنی جہاں پر وسط طریق ہوگا وہی جو ہے وہ طریق مستوی ہوگا، اور جہاں پر طریق مستوی ہوگا وہاں پر وسط طریق ہوگا۔ وسط طریق کو لازم ہے طریق مستوی، اور طریق مستوی کو لازم ہے وسط طریق۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ وہذا مراد من، کہتے ہیں یہی مراد ہے اس شخص کی فسرہ، جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، جنہوں نے وسط طریق کی تفسیر بیان کی ہے بالطریق المستوی، طریق مستوی کے ساتھ اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ اصل میں وہذا مراد من، یہاں پر ایک طرح کا اعتراض تھا محقق دوانی کے اوپر، یہاں حاشیے کے اندر وہ اعتراض موجود ہے۔ تو اعتراض یہ تھا کہ محقق دیوانی جو ہیں انہوں نے جو ہے سواء طریق جو ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے طریق مستوی اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ تو یہ تفسیر بیان کرنا اس کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کے تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ اعتراض ہے 3 طرح کے تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا تکلف یہ ہے کہ انہوں نے سواء کو جو ہے وہ استواء کے معنی میں کیا ہے، پھر انہوں نے استواء کو مستوی کے معنی میں استعمال کیا ہے، پھر انہوں نے اضافت کر دی ہے، اور اضافت بھی ہے کہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف۔ تو اب پتہ چلتا ہے جو بھی لغت کا جو ہے لغت کا جو مخالف ہے، یہ لغت کو جاننے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ تکلفات ہیں، 3 کم از کم تکلفات ہیں۔ پہلا یہ کہ سواء کو استواء کے معنی میں کیا، پھر دوسرا یہ کہ استواء کو مستوی کے معنی میں کیا، اور تیسرا یہ کہ صفت کی اضافت انہوں نے موصوف کی طرف کر دی ہے۔ وہذا مراد اسے جو ہے یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ تکلفات آپ اس وقت سمجھیں گے جب ہم کوئی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہم جہاں پر کوئی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ تکلفات ثلاثہ کی طرف گئے ہیں۔ ہم تو یہاں پر لفظی ترجمہ کر ہی نہیں رہے، ہم تو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سواء طریق جو ہے یہ کنایا ہے طریق مستوی سے۔ تو جب ہم یہ کنایا مار رہے ہیں اور ہم نے پہلے بات کر رہی ہے کہ وسط طریق سے جو ہے یہ کنایا، طریق مستوی جو ہے یہ کنایا ہے وسط طریق سے، تو جب ہم پہلے ہی اس کو کنایا کہہ رہے ہیں تو پھر آپ تکلفات ثلاثہ کا اعتراض ان کے اوپر نہیں کر سکتے۔ وہذا مراد من، اور وہذا مراد من، اور یہی مراد ہے، یہی مراد ہے کہ وسط طریق سے صراط مستقیم مراد لینا، یہی مراد ہے محقق دیوانی کی، اور یہ مراد لینا بطور کنایا ہے، یہ بطور کنایا ہے۔ انہوں نے وسط طریق سے طریق مستوی مراد لیا ہے، تو یہ مراد لینا یہ کیا ہے؟ کنایا ہے۔ تو
تو یہی مراد ہے محقق دیوانی کی، جنہوں نے وسط طریق کی تفسیر بیان کی ہے طریق مستوی کے ساتھ اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ تو اعتراض ان کے اوپر یہ تھا کہ آپ نے جو ایسے معنی بیان کر دی ہے تو یہاں پر تکلفات بعیدہ کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، یعنی 3 طرح کے تکلفات۔ پہلے آپ نے سوا کو جو ہے جا کے استوا کے معنی میں کیا، پھر استوا کو مستوی کے معنی میں کیا، پھر اس کے بعد آپ نے صفت کی اضافت جو ہے موصوف کی طرف کر دی ہے، صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی ہے۔ تو یہ تکلفات ثلاثہ ہے، تکلفات بعیدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ آپ تب یہ ہمارے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے سوا کے کو لغوی معنی بیان کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ہی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وسط طریق سے مراد طریق مستوی، اور یہ ہم بطور کنایہ مراد لے رہے ہیں، بطور کنایہ مراد لے رہے ہیں۔ ثم المراد بہ، اب یہاں پر توجہ سے آخری بات ہے، ثم المراد بہ، ثم المراد بہ، پھر طریق مستوی سے مراد، پھر طریق مستوی سے مراد یہاں تو نفس الامر ہے عمومی طور پر، یہ خصوصاً ملت اسلام ہے۔ تو نفس الامر سے مراد جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نفس الامر سے مراد یہاں تو جو ہے نفس الامر سے فی الحال تو جو ہے نا یہاں پر شارع نے یہاں پر مراد لی عقائد حکام، عقائد حکام، عقائد حقہ۔ اور عقائد حقہ سے کیا مراد ہے؟ عقائد حقہ سے مراد یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قواعد منطقیہ اور دوسرا جو ہے عقائد کلامیہ ہیں۔ عقائد حقہ سے مراد جو ہے قواعد منطقیہ آ جائیں گے، قواعد منطقیہ، اور دوسرا یا دوسرا پہلی صورت یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد عقائد کلامیہ ہے، عقائد کلامیہ، کلامیہ مراد ہیں۔ تو پھر اب دوبارہ کریں، اب کہتے ہیں کہ طریق مستوی سے مراد اس عبارت کے اندر، متن کے اندر سوا طریق میں یا سوا طریق سے مراد جو ہے یہاں پر پہلی صورت میں یہ ہے کہ نفس الامر مراد ہے، نفس الامر مراد ہے، اور نفس الامر سے مراد جو ہے عقائد حقہ ہیں۔ عقائد مراد ہیں۔ عقائد کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ عقائد حقہ کے اندر نمبر 1 کہ قواعد منطقیہ بھی مراد ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور دوسری بات جو ہے عقائد کلامیہ بھی موجود ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق کا معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے سواء الطریق، جس نے ہمیں ہدایت دی ہے سواء الطریق عقائد حقہ کی، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے عقائد حقہ کی، یعنی عقائد حقہ سے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے یا جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا قواعد منطقیہ کا اور عقائد کلامیہ کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے مراد جو ہے نفس الامر لیں تو پھر اس کا معنی عموم ہوگا، عموم کے اندر جو ہے نا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو لہذا نفس الامر کے اندر جو ہے اس سے مراد عقائد حقہ ہوئے ہیں، اور عقائد حقہ سے یہ 2 چیزیں مراد ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ ملت اسلام کا راستہ ہے، خالصتاً اسلام کا راستہ ہے، خالصتاً اسلام کا راستہ ہے۔ اب 2 معنی یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں سوا طریق سے، یہاں تو اس سے مراد نفس الامر ہے یا اس سے مراد جو ہے ملت اسلام ہے۔ اگر نفس الامر مراد لیں تو اس کے اندر پھر معنی کے اندر ہمیں عموم ماننا پڑے گا۔ عموم اسی طرح ہوگا کہ جب ہم اس کو عقائد حقہ مراد لیں گے اور اس کے نیچے جو قواعد منطقیہ اور عقائد کلام مراد ہوں گے، اور یہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے خصوصی طور پر جو ہے وہ اسلام مراد ہوگا، ملت شرعیہ ملت اسلامیہ مراد ہوگی۔ والاول اولا، یہاں پر اب وہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ مرجح جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پہلا معنی مراد لینا وہ زیادہ اولا ہے، پہلا معنی مراد لینا نفس الامر مراد لینا زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ لحصول البراءۃ ظاہرہ، براءت ظاہرہ کے حصول کے لیے، براءت ظاہرہ کے حصول کے لیے کتاب کی دونوں قسموں کی طرف قیاس کرتے ہوئے، کتاب کی دونوں قسموں کی طرف نظر کرتے ہوئے جو ہے وہ پہلا معنی مراد لینا وہ زیادہ افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے براءت ظاہرہ، یہ براءت ظاہرہ یا براءت استحلال،
یہ کسے کہا جاتا ہے؟ ویسے تو عام طور پر برات ظاہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرغ ہوتا ہے سحری کے وقت جو اذان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جو آواز لگاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے برات ظاہرہ، برات استحلال۔ لیکن کتاب کے شروع کے اندر ایسی عبارات لے کر آنا جو عبارات مقصود کی طرف اشارہ کرنے والی ہوں، جو عبارات مقصود کی طرف اشارہ کرنے والی ہوں، ان کو کہا جاتا ہے عبارات کو کہ یہ عبارت جو ہے لائی گئی ہے برات ظاہرہ کے طور پر۔ اب سمجھ آئیے نا کہ شروع میں لے کر آئے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، کس کی طرف؟ سوا طریق، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ تو سوا طریق استعمال کر کے یا بیان کر کے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ اس سے اشارہ ہے، اس سے اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف جو آگے اس کتاب کے اندر آ رہی ہیں۔ اور آگے اس کتاب کے اندر دو طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ایک چیز آ رہی ہے عقائد اور دوسری چیز آ رہی ہے مسائل منطق، مسائل منطق۔ تو عبارت کے اندر یا خطبے کے اندر، کتابوں کی ابتدا کے اندر، کتابوں کے خطبات کے اندر ایسے لفظ استعمال کرنا کہ جو الفاظ کتاب کے مقصود اور کتاب کے مقاصد اور کتاب کے مسائل کی طرف اشارہ کرنے والی ہوں یا ان کی طرف مشیر ہوں، ٹھیک ہے، ان عبارات کو یا ان لفظوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ بطور برات ظاہرہ کے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کا ذہن، مبتدی طالب علم کا ذہن متبادر الی الفہم، متبادر الی الفہم جو ہے وہ مسائل کتاب کی طرف جائے گا، یعنی اس کو جو ہے شروع ہی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کون کون سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ دوبارہ ہم کر لیں سوا طریق، سوا جو ہے یہاں پر انہوں نے اس کا معنی وسط بیان کیا ہے، سوا طریق یعنی وسط الذی یفتی سالک الی المطلوب البتہ تھا، کہ وہ درمیانی راستہ جو اپنے چلنے والے کو مقصود یا منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ وہذا کنایۃ عن طریق المستوی، یہ وسط طریق جو ہے یہ کنایا ہے، یہ کیا ہے؟ کنایا ہے، کس سے؟ طریق مستوی سے۔ کیوں کنایا ہے؟ اس لیے کہ وسط طریق اور طریق مستوی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ وہذا مراد من فسرہ، اور یہی وسط طریق سے طریق مستوی مراد لینا، یہی مراد اس شخص کی یعنی محقق دیوانی کی جنہوں نے وسط طریق کی تفسیر بیان کی ہے طریق مستوی کے ساتھ اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک طرح کے ایک اعتراض کا جواب تھا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ تو وہ یہاں پر لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، اور لفظی ترجمہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے تکلفات بعیدہ کا ارتکاب کرنا ہے، تین طرح کے تکلفات لازم آ رہے ہیں۔ پہلا تکلف یہ ہے کہ سوا کو استوا کے معنی میں کیا ہے، دوسرا تکلف یہ ہے کہ استوا کو مستوی کے معنی میں کیا ہے، تیسرا تکلف یہ ہے کہ صفت کی اضافت انہوں نے موصوف کی طرف کر دی ہے، صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ بطور کنایا ہے، یہ بطور کنایا ہے۔ اور آخر میں بات ہم نے یہ کی ہے کہ سوا طریق سے مراد کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یا تو نفس الامر ہے یا اسلام ہے۔ اگر نفس الامر مراد لیں تو پھر نفس الامر کے اندر جو ہے نا عموم ہوگا کہ نفس الامر سے مراد جو ہے عقائد حقہ ہوں گے، اور عقائد حقہ سے مراد قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ ہیں۔ تو یا پھر جو ہے طریق مستوی سے یا وسط طریق سے یا سوا طریق، تینوں سے جو مراد خالصتاً اسلام ہوگا، اور اس صورت میں صرف خصوصی معنی یہ ہوگا، اس کے اندر عموم نہیں ہوگا۔ پہلا معنی مراد لینا، کہتے ہیں کہ عبارت میں سوا طریق سے پہلا معنی مراد لینا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برات ظاہرہ حاصل ہو رہی ہے۔ برات ظاہرہ بلاغت کی ایک ٹرم ہے اور بلاغت کی ایک اصطلاح کے طور پر بولی جاتی ہے، اور برات ظاہرہ معنی مراد لینے کی وجہ سے یہ پہلا معنی افضل کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک کتاب کے اندر کلام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی علم کلام کو یا عقائد کلامیہ کو بیان کیا گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتا ہے علم کلام اور ایک ہوتا ہے علم منطق۔ اس کتاب کے اندر دو چیزیں، ایک علم کلام کو بیان کیا گیا ہے اور ایک علم منطق کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ لفظ سوا طریق جو ہے اگر اس سے مراد نفس الامر لیں تو پھر اس سے اشارہ ہوگا قواعد منطقیہ اور عقائد کلامیہ کی طرح، دونوں چیزیں مراد ہو جائیں گی، اس لیے ایک پہلا معنی مراد لینا وہ زیادہ افضل ہے۔